رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مائدہ پارہ نمبر 7 آیت نمبر 99 اور 100۔ ترجمہ: رسول پر صرف تبلیغ لازم ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے ہو۔ ارشاد فرمایا گیا میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صرف تبلیغ لازم ہے، تو جب میرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم حکم پہنچا کر فارغ ہو گئے تم پر اطاعت لازم ہو گئی ہے، حجت قائم ہو گئی ہے اور تمہارے لیے عذر کی گنجائش باقی نہ رہی۔ کل بروز قیامت تم یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں کوئی پیغام تمہارا پہنچانے والا نہیں تھا، ہمیں پیغام پہنچتا تو ہم ایمان لے آتے۔ میرے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جیسا کما حق چاہیے تھا ویسا تبلیغ کر کے فارغ ہو گئے۔ اس میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کی بے نیازی بھی مذکور ہے اس آیت میں کہ وہ تمہارے حاجت مند نہیں بلکہ تم ان کے محتاج ہو۔ اگر کوئی بھی ان کی اطاعت نہ کرے تو ان کا کچھ نہ بگڑے گا، کیونکہ وہ تبلیغ فرما چکے۔ جیسے سورج سے اگر کوئی نہ نور نہ لے تو سورج کا کوئی نقصان نہیں، بلکہ نقصان اسی کا ہے جو سورج سے نور نہیں لے رہا۔ یعنی تمہاری ظاہری اور باطنی احوال میں جو کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں، لہذا جیسے تمہارے اعمال ہوں گے اللہ ویسے ہی تمہیں جزا دے گا۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا تم فرما دو گندا اور پاکیزہ برابر نہیں ہے، اگرچہ گندے لوگوں کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈال دے تو اے عقل والو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت میں فرمایا گیا حلال و حرام، نیک اور بد، مسلمان اور کافر، کھرا کھوٹا ایک درجے میں نہیں ہو سکتے، بلکہ حرام کی جگہ حلال، بد کی جگہ نیک، کافر کی جگہ مسلمان اور کھوٹے کی جگہ کھرا ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اب فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ گندے کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈال دے، یعنی گندے لوگوں کی کثرت ہوگی، جو گناہ کرنے والے ہوں گے ان کی کثرت ہوگی، تمہیں تعجب میں اگرچہ ڈال دے۔ اس کا معنی یہ ہے دنیا داروں کو مال و دولت کی کثرت اور دنیا کی زیب و زینت باتی ہے، حالانکہ جو نعمتیں اللہ کے پاس ہیں وہ سب سے اچھی اور سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہیں، کیونکہ دنیا کی زینت و آسائش اور اس کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی، جبکہ وہ نعمتیں ہمیشہ باقی رہیں گی جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اب دنیا کی مذمت یہاں بیان کی گئی ہے، فرمایا گیا اس سے معلوم ہوا دنیا کا مال و دولت کی چاہت اور اس کی نعمتوں اور آسائشوں کی خواہش اور اس کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے کی تمنا میں لگے رہنا اور اپنی آخرت کی تیاری سے غافل رہنا انتہائی مذموم ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں اس کی مذمت کو بیان فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 2 شاہ فرمایا لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، یعنی عورتوں اور بیٹوں، سونے چاندی کے جمع ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے گئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتوں کو ان کے لیے راستہ کر دیا گیا۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ قرآن کریم میں اس کی واضح بیان کر دیا گیا کہ دنیا باقی رہنے والے نہیں ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 145 میں فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، جو دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا انعام دیں گے، دنیا میں سے کچھ انعام دیں گے، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا انعام عطا کریں گے، اور ان قریب ہم شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا کریں گے۔ اور دنیا کی مذمت کے بارے میں پھر خیر دعالب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے تھے تو کئی دن تک گھر میں فاقہ تھا۔ اس وقت
فرشتہ حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں تو سونے پہاڑوں کو سونے کا کر کے آپ کے ساتھ چلانا شروع کر دیا جائے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے سر مبارک جھکایا اور جھکا کر سر جو ہی اٹھا کر فرمایا الدنیا مال من لا مال لہ الدنیا دار من لا دار لہ ویجمع من لا عقل لہ. اور میں دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے اور دنیا اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں ہے اور دنیا کو وہی جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے. آج کا کرائٹیریا دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہے. ہم کہتے ہیں فلاں کا بیٹے نے اتنے لاکھوں جمع کر لی ہیں, اتنی پراپرٹی جمع کر لی ہے, اتنی گاڑیاں جمع کر لی ہیں, وہ بڑا عقل مند ہے, بڑا سمجھدار ہے. فلاں کا بیٹا بڑا عقل مند ہے. اب اپنا بیٹا نمازی ہے, پرہیزگار ہے, داڑھی رکھی ہوئی ہے, نگاہیں جھکا کے چلتا ہے, والدین کی بے ادبی نہیں کرتا, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے, لیکن ہمارے ذہن میں بیٹھا وہ فلاں کا بندہ مال کما گیا وہ بڑا ہو گیا, فلاں کا بندہ عہدہ لے گیا وہ بڑا ہو گیا. یاد رکھیے گا حضور نے شاہ فرمایا وہ یجمع من لا عقل لہ, جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کر اسی کو جمع کرنے لگا ہوا ہے اس کے پاس تو عقل ہی نہیں ہے. عقل ہوتی تو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کرتا اور جتنا عرصہ آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کوشش کرتا. یہ تو سب کچھ دنیا میں لگا ہوا ہے. اب ذرا ہم اپنا محاسبہ کریں, صبح جب اٹھتے ہیں اور رات سونے تک کتنے ہمارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں, کتنے کام ہماری آخرت کے لیے ہوتے ہیں, قبر کے لیے ہوتے ہیں, اور کتنے کام ہماری دنیا کے لیے ہوتے ہیں. اگر محاسبہ کریں تو نفی بھی جواب آئے گا, سارے کام ہماری دنیا کے لیے, مال و متاع کمانا, جو معاملات ہیں فقط اس لیے کہ دنیا اچھی ہو جائے, لوگوں کے اندر میرا سٹیٹس بہتر ہو جائے, لوگ مجھے سمجھے ذرا اچھے مول کا ہے, اچھی گیدرنگ کا ہے, اچھی سوسائٹی کا ہے, اچھے خاندان کا ہے, بڑے پیسے والا بندہ ہے, گاڑی والا بندہ ہے, پراپرٹی والا بندہ ہے, لوگ میری زبان اپنی زبانوں سے میری تعریف کریں. اسی مدن میں بندہ آتا ہے دنیا میں, پہلے خود اپنی سازشوں کے لیے لگا رہتا ہے, پڑھتا ہے, پڑھنے کے بعد پھر وہ جاب کرتا ہے, اس میں لگا رہتا ہے, پھر اولاد ہو جاتی ہے, پھر اولاد کے لیے سارے معاملات کرنا شروع کر دیتا ہے, حتیٰ کہ قبر میں پہنچ جاتا ہے. اس پوری زندگی کے اندر اپنے لیے کچھ نہیں کرتا, جتنا کرتا ہے دوسروں کے لیے کرتا ہے. پڑھتا بھی اس لیے شادی کروں گا, اچھا مکان بناؤں گا, پھر بیوی کے معاملات خرچے, پھر اس کے بعد اولاد کے خرچے, پھر اولاد کے پڑھانے کے خرچے, پھر اس کی شادیوں کے خرچے, کرتے کرتے قبر میں پہنچ جاتا ہے, اپنی آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتا. حالانکہ دنیا میں پیدا ہونے کا جو مقصد ہمیں بتایا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں ہمیں انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن آج کیفیت کیا ہے کہ انسان عبادت کو بھول کر جو ہماری ذمہ داری تھی وہ ہم بھول گئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے کہ ہر خوش کو تر چیز کو, جتنی چیزوں کو بھی رزق ملتا ہے رب دیتا ہے, رب پر وعدہ ہے, رب کا ذمہ ہے, رب نے اپنی ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے. لیکن جو رب کا ذمہ ہے ہم نے اسے اپنے اوپر لے لیا کہ بھئی کمانا 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 کمانا, اور جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہم اسے بھول گئے ہیں. ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا, ہم اسے بھول گئے ہیں. آخر میں حدیث پاک عرض کرتے چلوں, ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے 4000 محدثین سے حدیثیں سیکھی, 4000 محدثین سے, میرے استاد 4000 ہیں. دنیا کے کسی کونے میں پتہ چلتا کوئی فلاں حدیث بیان کرتے اس کے پاس پہنچ جاتا تھا. ایک حدیث پاک ایسی تھی جس کو میں نے سنا, اس پر عمل کیا, اللہ نے میری دنیا آخرت سوار دی. وہ حدیث پاک کون سی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعَمَلْ لِلدُّنْيَا بِقَدْرِ مَقَامِ خَفِيهَا, ارے بندے دنیا کے لیے اتنا عمل کر جتنا دنیا میں رہنا. وَعَمَلْ لِلْآخِرَةِ بِقَدْرِ بَقَائِ خَفِيهَا, آخرت کے لیے اتنا عمل کر جتنا عرصہ آخرت میں رہنا ہے. وَعَمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِ إِلَيْكَ, اور اللہ کے لیے اتنا عمل کر جتنا تمہیں رب کی حاجت ہے. وَعَمَلْ لِلنَّارِ بِقَدْرِ صَبْرِكَ عَلَيْكَ, اور جہنم کی آگ کے لیے اتنا عمل کر جتنا تو جہنم کا عذاب برداشت کر سکے. یہ 4 چیزیں تھی, اس میں پورے سمندر کو سمو دیا گیا. اور میں پہلی بات فرمائے گی اللہ کے لیے دنیا کے لیے اتنا عمل کر جتنا دنیا میں رہنا ہے. دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ 50 60 100 سال سے اوپر کتنا کون جاتا ہے؟ چلا بھی کہ 150 سال سے اوپر کون گیا ہے؟ یہ تو لمیٹڈ ہے, یہ تو ذرا بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں. اگر 7 سمندروں کو ایک طرف رکھا جائے اور اس میں سے ایک قطرہ نکالا جائے اور کہا جائے یہ قطرہ جو ہے یہ دنیا کی زندگی ہے, یہ باقی سمندر آخرت کی زندگی ہے, پھر بھی مثال قائم نہیں ہو سکتی. 7 سمندر کم ہیں, اس میں سے ایک قطرہ جو دنیا ہے یہ دیکھیں اس کی مثال قائم نہیں ہو پا رہی. آخرت کی زندگی تو ہمیشہ والی ہے, نہ ختم ہونے والی ہے, ان لمیٹڈ ہے.
تو اب کیفیت کیا ہے؟ دنیا کے لیے ساری کوششیں ہیں اور آخرت جو ہمیشہ والی ہے اس کے لیے انسان کی کوشش ہی نہیں ہے. اور دوسرا فرمایا وَعَمَلْ لِلْآخِرَةِ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا، اور آخرت کے لیے اتنا عمل کر جتنا تم آخرت کا عذاب برداشت کر سکو. آخرت کے لیے اتنا عمل کرو جتنا تم نے آخرت میں رہنا ہے. آخرت میں کتنا رہنا ہے؟ 100 سال ہے، 1000 سال ہے، کروڑ سال ہے؟ فرمایا نہیں، ان لمیٹڈ ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے. جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جن کی شفاعت ہونی ہے وہ سارے جنت میں آ جائیں گے. اس کے بعد موت کو، جسے مفہوم ہے، موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور کہا جائے گا جنتیوں تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں اب موت نہیں آئے گی، تمہیں نکالا نہیں جائے گا. اے جہنمی تم پر بدبختی ہو، تمہیں اب جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، تمہیں موت نہیں آئے گی. پھر مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، اسے ذبح کر دیا جائے گا. اب جو کافر جہنم میں ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے نہ ختم ہونے کے لیے، انہیں موت نہیں آنی. اور جو جنت میں چلے گئے انہیں بھی کبھی موت نہیں آنی. جو آخرت کی زندگی ہمیشہ والی ہے، تمہارا اپنا محاسبہ ہم کریں تو آخرت کے لیے کام کچھ بھی نہیں کیا. اور تیسری چیز فرمایا اللہ کے لیے اتنا عمل کرو جتنا تمہیں رب کی حاجت ہے. ابھی کتنی حاجت ہے؟ ہم تو سانس اگر باہر لیں نا، اندر لے جانے کے لیے رب کے محتاج ہیں. اندر لے گئے ہیں تو باہر لے آنے کے لیے رب کے محتاج ہیں. منہ میں لقمہ اٹھا کر لے جانے کے لیے رب کے محتاج ہیں. منہ میں لقمہ ڈال لیا چبانے کے لیے رب کے محتاج ہے. چبا لیا نیچے نگلنے کے لیے رب کے محتاج ہے. نگل لیا اسے ہضم کرنے کے لیے رب کے محتاج ہے. پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اتارنے کے لیے رب کے محتاج ہے. ہم تو بیٹھنے کے لیے، اٹھنے کے لیے، چلنے کے لیے، سونے کے لیے، جاگنے کے لیے ہر معاملے میں اپنے رب کے محتاج ہیں. تو جب ہر معاملے میں ہمارا عقیدہ ایمان یہ ہے، اٹھنے سے لے کر بیٹھنے تک ہر کیفیت میں ہم رب کے محتاج ہیں، تو پھر ہمارا ہر عمل بھی رب کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. پھر دنیا کے لیے کیوں ہیں؟ پھر شیطان کو کیوں راضی کرتے ہیں؟ پھر نفس کو کیوں راضی کرتے ہیں؟ اس کو دیکھنا ہے. اور تیسری آخری چیز فرمایا دوزخ کے لیے اتنا عمل کرو، وَعَمَلْ لِلنَّارِ بِقَدْرِ صَبْرِكَ عَلَيْهِ، اور جہنم کی آگ کے لیے اتنا عمل کرو جتنا تم برداشت کر سکو. کون برداشت کر سکتے؟ میں نے کل بھی حدیث پاک میں مفہوم سنایا، سوئی کے ناکے کے برابر جہنم کو کھول دیا جائے تو ساری مخلوق اس تپش بدبو سے مر جائے. آج تو لوگ مذاق کرتے ہیں ڈراموں میں، نوجوان طبقہ تو گلیوں میں بیٹھوں میں بیٹھ کے مذاق کرتا ہے، ہم نے تو جہنم میں جانا ہے، فلاں جہنم میں تو فلاں فلم ایکٹر بھی ہوگی، فلاں ایکٹرز بھی ہوگی. الیاذ باللہ تعالیٰ. حدیث پاک مفہوم ہے، علماء فرماتے ہیں جو بندہ جہنم کے عذاب کا تمسخر کرے، اسے ہلکا جانے وہ کافر ہو جاتا ہے. اب ذرا غور تو کریں، یہ نوجوانوں کی زد عام زبان پر کیا چیزیں چل رہی ہیں، یہ کہاں سے سیکھتے ہیں، یہ کہاں بیٹھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ انہیں بھی دیکھنا ہے. اللہ کے عذاب کو جو بندہ ہلکا جانتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. اللہ کی رحمت سے ناامید ہوتا ہے تو اس کے ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں. اس لیے شریعت کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے شریعت کے مطابق زندگیاں گزارنے میں ہی عافیت ہے. سکون پیسے سے نہیں آتا، یاد رکھیے گا، سکون رب کی یاد سے آتا ہے. خدا کی قسم کروڑوں لوگ آپ کو ملیں گے، لاکھوں لوگ ملیں گے جو اربوں پتی ہیں، رات سکون سے سوتے نہیں ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، نیند نہیں آتی. ایک بندے کو میں جانتا ہوں، وہ اکثر یہ دعا کراتا ہوتا ہے، شاہ سے دعا کریں بس مجھے رات کو نیند نہیں آتی، دعا کریں مجھے رات کو نیند نہیں آتی. یہ کیفیت اور سالوں گزر گئے اس کو، یہی ہے. کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، کوئی دوائی نہیں چھوڑی، کہتے نیند نہیں آتی. رات ساری جاگ کے گزار دیتا ہوں، صبح پھر کام کرنا ہوتا ہے، رات ساری جاگ کے گزار لیتا ہوں، صبح پھر کام کرنا ہوتا ہے. اور ایسے ہو گیا جیسے میں پاگل ہو گیا ہوں. ایسی کیفیت ہے، نہ کچھ اچھا لگتا ہے، نہ کچھ کھانے کا دل کرتا ہے، تو نیند نہیں آتی. تو نیند کتنی بڑی نعمت ہے. تو یہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے. اور دل کا سکون ہے ہی اللہ کی یاد میں ہے. تو اللہ کی یاد میں لگ جائیں، اللہ کو یاد کریں. اللہ توفیق دے تو تہجد کی کیفیت بنائیں. آگے رجب کے مہینہ آنے والا ہے. رجب کے مہینوں کی اتنی برکتیں ہیں کہ پہلا روزہ رجب کا جو ہے وہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. دوسرے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور تیسرے دن کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. رجب میں روزے رکھیں، شعبان میں روزے رکھیں. اب دن بھی چھوٹے ہیں، کیفیت ایسی بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے اور اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے. اور اللہ تعالیٰ آخرت کی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی.